بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے اور اس بات کا ہمارے پاس واضح طور پر ثبوت بھی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل، مکمل اور اکمل ہستی نہ آج تک دنیا میں آئی نہ قیامت تک آ سکے گی۔ رب کائنات کی ان گنت لاتعداد رحمت نازل ہوں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی ان گنت لاتعداد اور بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ہر قدم پر عقیدے کو مقدم رکھا۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی ہماری حدیث میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ نکاح جو کہ خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے کو مقدم رکھا۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے نکاح کے اعلان، خطبہ اور شرائط کا، 3155ویں حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ ان الربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين رواه البخاری۔ معزز خواتین حضرات، جس طرح کہ آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں ہے۔ اب یہ صحیح بخاری میں کہاں ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ہم وہاں تک بھی پہنچ جائیں تاکہ مزید تشفیع ہو سکے، حالانکہ صحیح بخاری کہنا ہی کافی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب النکاح باب ضرب الدف فی النکاح والولیمہ 49ویں باب میں نکاح اور ولیمہ کی دعوت میں دف بجانے کے تحت لے کر آئے ہیں 5147 میں، جبکہ یہی حدیث صحیح بخاری میں 4000 پہلی بھی ہے، سنن ترمذی میں 1090 ہے، سنن ابی داؤد میں 4922 ہے، سنن ابن ماجہ میں 1897 ہے۔ تو حدیث مبارکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، صحت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ حوالہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا، ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدہ ربیع بلکہ ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے بستر پر ایسے بیٹھے ہوئے جیسے تم مجھ سے دور بیٹھے ہو۔ تو ہماری چھوٹی عمر والی لڑکیوں نے دف بجانی شروع کر دی اور جنگ بدر میں ہمارے جو بزرگ شہید ہوئے تھے ان کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیے۔ اچانک ایک لڑکی نے کہہ دیا کہ ہم میں اللہ کے وہ نبی موجود ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کلمات کو مت کہو، ان کلمات کو چھوڑ دو، جو کچھ پہلے کہہ رہی تھیں وہی کہتی رہو۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث ذرا تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، اس لیے این ممکن ہے عام حدیث کے اسباق کی نسبت اس پر تھوڑا سا زیادہ وقت لگ جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو لڑکی تھی ربیع بنت معوذ بن عفراء، یہ کون ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ غزوہ بدر میں ابو جہل کو 2 نوجوانوں نے گرایا تھا، ایک معوذ اور ایک معاذ۔ تو سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ ان کی بیٹی تھی، اس لیے کہ سیدنا معوذ اور معاذ دونوں شہید ہو گئے تھے بدر کے میدان میں۔ اب ہوا کیا کہ اہل علم نے یہ لکھا ہے، پوری تفصیل موجود ہے دیگر روایات میں، کہ اس وقت ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور اگر کوئی بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی صحابیہ کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، تو یہ بات بالکل بے اساس، بے بنیاد اور غلط ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شرم و حیا کا پیکر نہ کوئی آج تک دنیا میں آیا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تشریف لے گئے، ایک شہید کی بیٹی کا نکاح تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کی سرپرستی کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے نکاح کے موقع پر شرکت فرمائی، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شفقت کا انداز تھا۔ دوسری چیز کہ جو اصل میں تیسری بنتی ہے، لیکن میں پہلے اس کا تذکرہ کروں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے کے معاملے میں اس قدر سخت تھے کہ شادی کے موقع پر جو خوشی کا موقع ہے، بچیاں دف بجا رہی ہیں، اور دف بجانے کے دوران انہوں نے ایک ایسی بات کر دی جو کہ مسلمان کے عقیدے کے منافی تھی، اور وہ بات کیا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر اس کو ٹوک دیا، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ علام الغیوب ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ غم ہو یا خوشی، کہیں بھی شرعی اصول و قواعد کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ غیب جانتے ہیں، آپ نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ اصل اس حدیث کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، اور وہ یہ کہ معزز خواتین و حضرات، شادی کا موقع خوشی کا ہوتا ہے، اور خوشی کے موقع پر صرف دف، جس کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ ایسے موقع پر اگر اشعار پڑھے جائیں جن کے اندر فتنہ سازی نہ ہو، جن کے اندر بےہودگی نہ ہو، جن کے اندر شراب و شباب کا عام استعمال نہ ہو، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر دو باتیں اور۔ پہلی چیز تو یہ کہ کیا اس دف کو بنیاد بنا کر ہم آج کل کا یہ جو طوفان بدتمیزی ہے موسیقی والا، اس کو جائز اور درست قرار دے سکتے ہیں؟ یقینی طور پر نہیں، اس لیے کہ لوگ سہارا مانگتے ہیں، چھوٹی سی چیز کو بنیاد بنایا اور اس کے بعد طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دف بجانے والی تھیں کون؟ نابالغ چھوٹی بچیاں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے جب اعلان نکاح کی بات ہوئی تو میں نے وہاں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ بچیاں انتہائی چھوٹی عمر کی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر آج جو کچھ ہماری شادیوں پر اللہ کی نافرمانی اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے جو سنہری کارنامے ہم سب انجام دیتے ہیں، کیا ان کے جواز کی کوئی شکل نکل سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں دین بھی اپنی مرضی کا چاہیے، اور دین میں اپنی مرضی چلانے والوں کو یہ حدیث تو صحیح بخاری کی یاد آ جاتی ہے، لیکن ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اسی مدینہ شہر میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے انتہائی سادگی اور خاموشی کے ساتھ نکاح کی، نبی علیہ السلام کو بھی نہیں بلایا، ان کا تذکرہ کبھی نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دماغوں پر شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق، جو نسبتاً تھوڑا سا طویل تھا لیکن ضروری تھا، اختتام پذیر ہوتا ہے، آپ لوگوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ روزانہ رات 12 بجے تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے پیغامات کا مجھے انتظار رہے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔